الحمد لأهله والصلاة والسلام لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جس دور سے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی بالخصوص اور تمام ہمارے معاشرے میں بسنے والے لوگ بالعموم گانا اور موسیقی کے دل دادا نظر آتے ہیں، اور اس کو ہماری نوجوان نسل روح کی غذا کہتی ہے، روح کی غذا کہہ کر اس کو سنتی ہے۔ حالانکہ ہمارے روحوں کی غذا اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ گانا بجانا یہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نفرت کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی جگہ سے ہوا کہ جہاں پر گانے بجانے کے آلات، ان کی آوازیں، بانسری، ان کی آوازیں آ رہی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے کر وہاں سے گزر گئے اور صحابہ اکرام اجمعین سے فرمایا کہ گانا بجانا اور گانے بجانے کے آلات اور ان کی آوازوں سے مجھے فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے نفرت ڈال دی ہے۔ تو جس چیز سے ہمارے آقا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حد تک نفرت کا اظہار کریں تو وہ ہمارے لیے روح کی غذا نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں، الغناء ينبت النفاق، کہ گانا دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ کما ينبت الماء الزرع، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے، کھیتی کو اگاتا ہے۔ گانے بجانے کے ویسے تو بے شمار دینی اور دنیاوی نقصانات ہیں، ان میں سے چند نقصانات کا آج ذکر کیا جائے گا۔ ان میں سے پہلا گانے کا نقصان یہ ہے کہ گانا سننے سے نیکیوں کا جذبہ اور عبادت کا شوق ختم ہو جاتا ہے، کہ گانا سننے کی وجہ سے نیکی کا جذبہ بھی نہیں رہتا، عبادت کا شوق بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ گانا سننے سے دل پتھر ہو جاتا ہے، کہ جس پر کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کرتی ہے۔ جتنا بھی بڑے سے بڑے مصلح، بڑے سے بڑے مبلغ کے وعظ و نصیحت کو سن لیں، تو جو شخص گانے کا دل دادا ہوگا اس کا دل ایسا پتھر ہو چکا ہوگا کہ اس کے دل کے اندر کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کرے گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ گانا سننے سے دل میں بدکاری کے جذبات ابھرتے ہیں، بدکاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ اس گانا سننے والے شخص کو بدکاری اور برائی کے اندر مبتلا کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ گانا سننے کے دل دادا کانوں کے اندر قیامت کے دن پگھلایا ہوا سیسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈالا جائے گا۔ یہ اخروی نقصان ہے کہ پگھلایا ہوا سیسا کانوں کے اندر ڈالا جائے گا، ان کانوں کے اندر جنہوں نے دنیا کے اندر گانا سنا ہوگا۔ اور پانچواں نقصان یہ ہے کہ دنیا میں گانے سننے والے کان جنت میں اللہ کے محبت بھرے گیت سے محروم ہوں گے، کہ جنت کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو سورۃ الرحمن کی تلاوت سنائیں گے اور جنتی گیت جنتیوں کو سنائے جائیں گے، تو دنیا میں گانا سننے والے کان جنتی گیتوں سے محروم ہوں گے۔ اور چھٹا نقصان یہ ہے کہ گانا سننے والے قرآن پاک کئی آیات مبارکہ کے واضح احکامات سے عملی بغاوت کا اظہار کرتے ہیں گویا۔ اور ساتواں نقصان یہ ہے کہ گانا سننے والا انسان
عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ جس چیز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نفرت فرمایا کرتے تھے، تو جو آپ کا امتی ہوگا تو وہ اگر گانے بجانے سے، گانا کو سننے سے محبت کرے گا تو وہ رفتہ رفتہ ایسا وقت آئے گا کہ عشق مصطفیٰ جو انسان کے ایمان کی بنیاد ہے، اس بنیاد سے محروم ہو جائے گا۔ اور 8واں نقصان یہ ہے کہ سفر کے دوران بسوں کے اندر، مختلف گاڑیوں کے اندر ہیڈ فون لگا کر، یا ویسے ہی جو لوگ گانا سنتے ہوئے اگر حادثاتی موت آ جاتی ہے گانا سنتے ہوئے، تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبرت بنا دیں گے۔ اور 9واں نقصان یہ ہے کہ گانا سننے سے فطری شرم و حیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان، مرد عورت کے دل کے اندر پیدا فرمایا ہے، گانا سننے سے وہ فطری شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو جو شخص گانا سننے کا دل دادا ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس فطری شرم و حیا سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیدہ چیدہ نقصانات ہیں جو گانا سننے سے انسان کو دنیا اور آخرت میں ملتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس گانے کی لعنت سے محفوظ فرمائیں، اور وہ کان جو گانوں کے دل دادا ہیں یا گانوں کو اپنی روح کی غذا سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن پاک کی تلاوت سننے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔